خاتون اول بشرا عمران نے لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ خاتون اول بشرا عمران یہاں پہنچی ہیں لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری، اور اس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ ان کے ساتھ لائبریری دکھائی جا رہی ہے، جو مختلف کتابیں ہیں وہ بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ لائبریری کا افتتاح کر دیا ہے خاتون اول بشرا عمران نے۔ لاہور میں یہ لائبریری ہے، شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری اس کا نام ہے، اور خاتون اول بشرا عمران نے اس لائبریری کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب دکھایا جا رہا ہے، وزٹ کرایا جا رہا ہے بشرا عمران کو۔ خاتون اول بشرا عمران پہنچی ہیں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری۔ اس وقت عثمان بھٹی نے ہمیں جوائن کیا۔ عثمان، آپ کہیے گا کیا مناظر وہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور لائبریری سے متعلق بھی بتائیے کچھ۔ جی، اس وقت تو جو وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہیں بشرا عمران، وہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب ایک لائبریری ہے جس کا نام ابوالحسن شاذلی لائبریری ہے۔ یہ الیکٹرانک لائبریری ہے، اس کا پوری دنیا سے کنیکٹیوٹی ہے، اور اس کی HEC سے بھی کنیکٹیوٹی کی گئی ہے تاکہ جو طلبہ ہیں وہ اس لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بشرا عمران جو ہے وہ فرح خان کے ہمراہ یہاں پر لائبریری پہنچ چکی ہیں، اور اس لائبریری کے حوالے سے یہ میں بتاؤں کہ اس لائبریری کو خصوصی جو ہے وہ بشرا عمران کی تجاویز پر، ہدایت پر جو اندر جو ڈیکوریشن کی گئی، جو اندر کتابیں رکھی گئیں، وہ تمام جو ہے وہ ہدایت دیتی تھی، جس کے بعد یہ اس لائبریری کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ جو فرح خان ہیں وہ ان کی ہدایت پر یہاں پر لائبریری کا آج سے پہلے وزٹ بھی کر چکی ہیں تاکہ جو بھی یہاں پر اقدامات ہیں اس کی تکمیل کے حوالے سے اس کا جائزہ لے سکیں۔ اور ابھی بشرا عمران پہنچی ہیں، اور آج جو ہے اس تقریب میں جو ہے اسلامک جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، اس کے علاوہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اس لائبریری کا جو نالج ہے وہ اس سے استفادہ مستقبل میں حاصل کر سکیں۔ یہاں پر کمپیوٹرز جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں، دینی جو کتابوں کے ساتھ ساتھ جو دور حاضر کی کمپیوٹر کی کتابیں ہیں، جو ہسٹری کی کتابیں ہیں، وہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اور ابوالحسن شاذلی جو ہیں وہ بہت بڑے ایک بزرگ تھے، اس لیے ان کے نام سے یہ لائبریری کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بشرا عمران ہیں وہ واپس جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق واپس اسلام آباد روانہ ہو جائیں گی، اور یہاں پر ابھی وہ جو لائبریری ہے انہوں نے پہلے آ کر افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ جو لائبریری ہے اس کے جو اقدامات تھے، جو انتظامات تھے، کہاں پر جو بکس رکھی گئیں، ان تمام جو ہے ان کا جائزہ لیا، اور اب وہ جو تقریب ہے جو ان کے لیے رکھی گئی ہے اعزاز میں، اب وہ اس تقریب میں شامل ہو چکی ہیں، اور اب ان کو اس تقریب کے حوالے سے، اس لائبریری کے حوالے سے بریف کیا جائے گا۔ جی اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ خاتون اول کی خاص ہدایت پر اس لائبریری کو جو بھی اس میں کتب رکھی گئی ہیں، مذہبی کتب ہیں، ہسٹری کی کتابیں ہیں، تو کیا پہلے بھی یہ لائبریری تھی، رینوویٹ کیا گیا ہے اسے، یا یہ بالکل نئی ایک لائبریری قیام میں آیا ہے اسے؟ جی، یہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب جو لائبریری ہے یہ پچھلے دور حکومت میں بنائی تھی، مگر کیونکہ یہ اس وقت مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور اس لیے اس دور حکومت میں اس لائبریری سے جو ہے مکمل جو ہے وہ استفادہ لیا جا رہا ہے۔ جہاں پر جو بشرا عمران ہیں انہوں نے اس لائبریری کی تکمیل کے حوالے سے کافی تجاویز دیں، اور یہ جو ابوالحسن شاذلی ہیں یہ بہت بڑے ایک بزرگان دین ہیں، اور اس لیے یہ ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ اس میں صوفیزم کے حوالے سے بھی کتب رکھی گئی ہیں تاکہ جو نئی جنریشن ہے انہیں صوفیزم کا بھی معلوم ہو، انہیں نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی وہ بکس پڑھ سکیں، دور جدید کے حوالے سے جو بھی ان کے مضامین ہیں وہ ان سے یہاں پر آ کے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ لائبریری کا یہاں پر بنایا گیا ہے تاکہ جو طلبہ ہیں وہ میکسیمم اس لائبریری سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں۔ جی اچھا، دنیا بھر سے کنیکٹڈ ہے لائبریری، آپ نے اس سے متعلق جو بتایا تھا تھوڑی ڈیٹیلز دیجیے۔ جی، اس لائبریری کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ HEC سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں یہاں پر انفارمیشن دی گئی کہ اس لائبریری کی جو کنیکٹیوٹی ہے جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی اس کی کنیکٹیوٹی رکھی گئی ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نالج لے سکیں۔ اگر کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پروگرام ہے، یہاں پر آ کے انہیں ایک ہی چھت کے نیچے تمام معلومات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مل سکیں۔ اور اس وقت جو بشرا عمران ہیں وہ تمام لائبریری کے جو بھی یہاں پر سیکٹرز بنائے گئے ہیں، جو بھی یہاں پر کمرے ہیں، کسی کمرے میں یہاں پر کمپیوٹرز ہیں، اس کے علاوہ کسی کمرے میں یہاں پر جو ہے بکس جو وہ رکھی گئی ہیں، ان میں دینی کتابیں بھی ہیں، دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی کتب ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جی عثمان بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خاتون اول بشرا عمران نے لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری کا افتتاح کر دیا ہے، اور یہ لائبریری دنیا بھر میں بڑی جو یونیورسٹیز ہیں ان سے کنیکٹڈ ہے، HEC سے بھی یہ کنیکٹڈ ہے،
اور اس لائبریری میں مختلف جو فیلڈز ہیں اس کی کتابیں رکھی گئی ہیں. مذہب سے متعلق، ریلیجن سے متعلق بھی کتابیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے متعلق بھی کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. ہسٹری سے متعلق بھی کتابیں ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر آئیں تاکہ اور جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس سے متعلق ان کو کتاب ملے اور اس کو وہ پڑھیں. جو انتظامات کیے گئے ہیں عثمان بھٹی کا یہ بتانا ہے اس لائبریری کو رینوویٹ کرنے میں اور مزید اس کو توسیع دینے میں اور مزید اس میں کتابیں رکھنے میں جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں. خاتون اول ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر بھی کرتی رہی ہیں. ان کی ہدایات کے مطابق یہ کیا گیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس لائبریری کو مزید اس کو وسعت دی گئی ہے اور خاتون اول نے اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے. یہاں پر اسکالرس کو مدعو کیا گیا ہے، ایجوکیشنسٹس کو مدعو کیا گیا ہے اور اپنی اپنی فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ آ کر دیکھیں. اور انتظامات سے متعلق بھی یہ جو اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر تو کیا کچھ کیا گیا ہے یہی دیکھنے کے لیے افتتاح کرنے کے لیے خاتون اول بشریٰ عمران یہاں پر پہنچی اور مختلف جو لائبریری کے حصے ہیں ان کا وزٹ بھی انہیں کرایا گیا اور جو اقدامات کیے گئے انتظامات کیے گئے ہیں اس لائبریری میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، درس و تدریس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. اور کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریفر کرنے کے لیے بکس چاہیے ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اپڈیٹ ہو جاتی ہیں دنیا بھر میں، تو وہ اپڈیٹڈ جو یہ اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں معاہدوں پر بشریٰ عمران موجود ہے پیچھے اور یہ جو انتظامیہ ہیں یہ معاہدوں پر اس وقت ان کے جو متعلقہ افراد ہیں آفیشلز ہیں وہ دستخط کر رہے ہیں معاہدوں پر. اور یہ جو لائبریری جس کا قیام عمل میں آیا ہے اس میں ورائٹی آف بکس یعنی مختلف فیلڈز کی اس میں کتابیں رکھی گئی ہیں. واسٹ ہے اس کی کیونکہ کچھ لائبریریز ایسی ہوتی ہیں جس میں ریفرنس کے لیے اگر آپ کی کوئی فیلڈ یونیک ہے منفرد ہے تو اس سے متعلق وہ ریفرنس بکس موجود نہیں ہوتی ہیں یا پھر جو مزید ریسرچ کر کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ موجود نہیں ہوتی. تو اس لائبریری میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کتابوں کا ذخیرہ مزید بڑھایا جائے. عثمان بھٹی ہمارے ساتھ ہیں. عثمان کہیے گا اس لائبریری کی خاصیت سے متعلق اور اس میں کتابوں کے ذخیرے کو مزید بڑھایا گیا ہے اس سے متعلق تھوڑا سا بتائیے. جی جیسے کہ لاہور میں اس سے پہلے بھی آلریڈی لائبریریز موجود ہیں مگر کیونکہ اب دور جدید ہے اب جو چیزیں وہ ڈیجیٹائزڈ ہو گئی ہیں. ہر جو اسٹوڈنٹ ہیں یا کالج یونیورسٹیز ہیں وہ چیزیں آن لائن پڑھائی جاتی ہیں تو اس لیے اس لائبریری کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر آن لائن ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہو اگر وہ انٹرنیٹ کی یہاں پر فیسلٹی ہے. باقی جو یہاں پر لائبریری موجود ہیں زیادہ تر وہاں پر مینول بکس ہیں مگر یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. اور اس لائبریری کا نام بھی ای لائبریری ہے، الیکٹرانک لائبریری اور اس کا جو نام ہے وہ ابو الحسن شاذلی لائبریری رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بزرگان دین تھے ان کے نام پر اس کا نام تجویز کیا گیا اور اس لائبریری کا نام رکھا گیا. اس لائبریری میں جدھر دینی کتابیں ہیں اس کے علاوہ دور جدید کی ٹیکنالوجی کی تاکہ ہسٹری کی تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جس طرح کی ابھی نالج چاہتے ہیں وہ یہاں پر لائبریری سے آ کر استفادہ حاصل کر سکیں. یہاں پر جو بشریٰ عمران ابھی پہنچی جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ فرح خان بھی موجود تھی. یہاں پر آ کے وہ جو ایجوکیشنسٹ تھے اس کے علاوہ جو ریلیجیس اسکالرس تھے اس کے علاوہ طلبہ بھی یہاں پر مدعو کیے گئے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور لائبریری کے جو بھی یہاں پر اقدامات کیے گئے ہیں ان کو وہ دیکھ سکیں اور اپنے لیے وہ اس لائبریری سے میکسیمم استفادہ حاصل کر سکیں. یہاں پر اس تقریب میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں خورشید وہ بھی یہاں پر ابھی پہنچے. انہوں نے بھی پہلے بشریٰ عمران کے ارائیول سے پہلے آ کر انتظامات کا جائزہ لیا تاکہ وہ دیکھ سکیں. اس کے علاوہ جو اس لائبریری کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ پارٹس ہیں تقریباً اس لائبریری میں آلموسٹ کچھ 4 رومز ہیں. ہر روم کے ایک روم کے اندر ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹرز جو ہے وہ ڈسپلے کیے گئے تھے سیٹنگ رکھی گئی تھی تاکہ جہاں پر اسٹوڈنٹس آئیں وہ کمپیوٹر آ کے استعمال کریں. اس کے علاوہ جو دوسری لائبریریز تھیں اس کے دینی کتب تھیں ہسٹری کی بکس تھیں جو جدید ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ان کی بکس تھیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی تو فرسٹ جو فیز ہے اس میں لاہور میں یہ جو ہے وہ اس لائبریری بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پورے پنجاب تک مختلف شہروں میں پھیلایا جائے گا تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں اضلاع میں اس طرح کی لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکے. جی یہ پہلی لائبریری ہے شیخ ابو الحسن شاذلی لائبریری ای لائبریری بھی اسے کہا جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پلان کے مطابق یہ پورے پنجاب میں اس طرح کی لائبریریز کھولی جائیں گی تاکہ اسٹوڈنٹس استفادہ حاصل کر سکیں یہاں پر آئیں. اور کمپیوٹر کی فیسلٹی سہولت ان کو موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. پوری دنیا کی یونیورسٹیز سے کنیکٹڈ ہے یہ لائبریری
اور HEC سے بھی یہ کریکٹڈ ہے لائبریری. تو اس میں اساتذہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا ہے، ایجوکیشنسٹ کو بلایا گیا ہے، مذہبی اسکالرس کو بلایا گیا ہے. دینی کتب ہیں اس لائبریری میں، اور ہسٹری کی کتابیں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق کتابیں ہیں. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خاص طور پر جو کتب لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں جدت آتی جاتی ہے اور نئی نئی تھیوریز بھی آتی ہیں، نئی ریسرچ آتی ہے. تو اس ریسرچ کو بچوں تک پہنچانا، طالب علموں تک پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایڈوانسمنٹ، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اپنی یوتھ کی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ینگ جنریشن آپ کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کرے اور نئے راستے، نئی راہیں تلاش کرے. تو اس کے لیے درس و تدریس کا عمل، لائبریریز کا قیام عمل میں آنا انتہائی ضروری ہے. اور یہی اہمیت مد نظر رکھتے ہوئے، اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس لائبریری کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، اور بتایا یہی گیا ہے کہ یہ پہلی لائبریری ہے، اور اس طرح کی لائبریری پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا جائے گا تاکہ مختلف شہروں میں اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. قومی ترانہ پڑھا گیا اور سب نے تعظیم سے کھڑے ہو کر قومی ترانے کے احترام میں قومی ترانہ ساتھ پڑھا بھی، سنا بھی. اور تعلیم کو اگر دیکھا جائے، تعلیم کا یہ جو شعبہ ہے یہ قوموں کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور جن بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں ہمیشہ پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ پرائرٹی اپنی رکھا ہے تعلیم کو، اور یہی ترقی کا واحد راستہ ہے. کیونکہ اگر آپ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو غریب طبقے تک جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے پرائیویٹ سکولز میں، تو ان تک گورنمنٹ سکولز کے ذریعے اور لائبریریز کے ذریعے آپ تعلیم کے زیور سے اگر انہیں آراستہ کرتے ہیں تو وہ اپنی تقدیر بدلنے کی ان میں صلاحیت بھی آ جاتی ہے، ہمت بھی آ جاتی ہے. تو یہ واحد راستہ ہے کہ آپ اپنی ملک کی تقدیر من حیث القوم آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تعلیم ہی واحد راستہ ہے جس سے قوموں نے اپنی تقدیر بدلی اور ملکوں نے ترقی حاصل کی. اب ترقی پذیر ممالک وہ کہلاتے ہیں. تو تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی اہمیت کو، تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدامات جو ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا یہ ویژن ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے میڈیا ٹاکس میں بھی اور جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں، کہ یہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولز کا جو ایک گیپ ہے بڑا، اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جو لوگ، جو غریب طبقہ ہے، ان تک بھی معیاری تعلیم پہنچانا ان کی پرائرٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہے.